بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آپ سن رہے ہیں رفاع FM 102.2 اور پروگرام CDC ٹائم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اصغر خان عسکری۔ سامعین اکرام، اس پروگرام میں جو نام سے بھی واضح ہے CDC ٹائم یعنی چائلڈ ڈیولپمنٹ سینٹر، اسی کے تعاون سے یہ پروگرام رفاع FM 102.2 پر پیش کیا جا رہا ہے آپ کے لیے۔ یہ پروگرام رفاع FM 102.2 کا جو فیس بک پیج ہے اس پر بھی آپ لوگ براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں گے تو آپ کمنٹس کی صورت میں آپ سوالات لکھ سکتے ہیں، اور وہی سوالات اس وقت پروگرام میں ہمارے ساتھ جو ایکسپرٹ موجود ہے آپ کے سوالوں کے وہ جوابات بھی دیں گے۔ CDC یعنی چائلڈ ڈیولپمنٹ سینٹر، یہ کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہے، یہاں پر کیا کام ہوتا ہے، اس حوالے سے آج پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے وردہ زینب صاحبہ۔ وردہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وردہ شکریہ۔ سب سے پہلے تو یہ بتا دیجیے گا کہ CDC چائلڈ ڈیولپمنٹ سینٹر یہ ہے کیا، اغراض و مقاصد آپ لوگ کیا کرتے ہیں، اور آپ نے خود بھی بتانا ہے کہ آپ وہاں پر کس پوزیشن کے اوپر یعنی کس شعبے میں آپ کام کر رہی ہے، جس پہ آج ہم پروگرام بھی کرنے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام وردہ زینب ہے اور میں چائلڈ ڈیولپمنٹ سینٹر میں ایز اے ریمیڈیل تھراپسٹ کام کر رہی ہوں پچھلے 4 سال سے۔ سو بیسیکلی ریمیڈیل تھراپسٹ کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ بچے جو اسپیشل نیڈس کے ساتھ ہوتے ہیں، کسی بھی وجوہات کی وجہ سے وہ صحیح سے پڑھ نہیں سکتے، صحیح سے لکھ نہیں سکتے، پڑھ نہیں سکتے، ان کے میموری کے کچھ مسائل ہیں، ان کے بیہیویئر کے کچھ مسائل ہیں، تو ہم ان پہ کام کرتے ہیں۔ یہ ایک پوری ٹیم ہے۔ اسی طرح CDC میں ڈفرینٹ ڈومینس ہیں جس میں اسپیچ تھیراپی آ جاتے ہیں۔ اسپیچ تھیراپی میں کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی وجوہات کی وجہ سے، وہ مے بی بائی برتھ کوئی اس کے ساتھ، کوئی بچے کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا، یا کوئی تھوڑا وہ بڑا ہوا تو اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا جس کی وجہ سے وہ صحیح طرح سے بول نہیں پا رہا، تو اس بچے پہ کام کیا جاتا ہے اسپیچ تھیراپی میں۔ اور پھر IEP آ جاتا ہے، انڈیویجولائز ایجوکیشنل پروگرام۔ اس میں وہ بچہ جن میں میں کام کر رہی ہوں ایز اے ریمیڈیل تھراپسٹ، بچے جس وجہ سے صحیح طرح سے لکھ نہیں پا رہے، پڑھ نہیں پا رہے، ان کے بیہیویئر کے کچھ مسائل ہیں، ان کی میموری کے کچھ مسائل ہیں، ان پہ کام کیا جاتا ہے۔ ان کو ڈفرینٹ پلانس دیے جاتے ہیں جس کی بیسس پہ ہم لوگ بچے کو آنے والے کل کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اسی طرح پھر ایک اور ہمارے پاس ڈومین ہے جو ہے فزیو تھراپی کی۔ بچہ کسی بھی وجوہات کی وجہ سے، وہ وجوہات ان نون بھی ہو سکتی ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ چل نہیں پا رہا صحیح طرح سے، وہ صحیح طرح سے بیٹھ نہیں پا رہا، اس کی گردن میں ٹھہراؤ نہیں ہے، تو وہ جو ہے اس پہ جو ہے کام کیا جاتا ہے فزیو تھراپی میں۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک ڈومین ہے ایکٹیویٹیز آف ڈیلی لیونگ۔ اس میں یہ ہے کہ وہ بچے کیونکہ اسپیشل نیڈس کے بچوں کی لائف سٹائل آٹومیٹیکلی تھوڑا سا نارمل بچوں سے تھوڑی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے، تو ایکٹیویٹیز آف ڈیلی لیونگ میں ان کے ساتھ ایسے کام کیا جاتا ہے کہ وہ روزمرہ کے کام اپنے وہ خود سے کر سکیں۔ ہم ان کو انڈیپینڈنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ صبح اٹھتا ہے، جیسے ہماری شروعات ہوتی ہے، ہم سب سے پہلے ٹیتھ برش کرتے ہیں، اس کے بعد کنگھا کرتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، جوتے پہنتے ہیں، واش روم جانا ہو گیا، پانی پینا ہو گیا، کھانا کھانا، ہاں جی، اس سب کے لیے ہم لوگ تیار کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ہم لوگ یہ نہیں کہ ہمارے پاس اگر اسپیچ تھراپسٹ ہے تو وہ صرف اسپیچ میں کام کر رہا ہے، ہماری ایک ٹیم ہے، ہم لوگ سب مل کے جو ہے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اسپیچ والے فزیو کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ اس بچے کے ساتھ یہ کام کریں تو جلدی امپروومنٹ، اس طرح سے ایک ٹیم ورک میں جلدی امپروومنٹ ہوتی ہے۔ تو سائڈ بائی سائڈ ہم لوگ ملٹی ڈسپلنری کام کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح، تو یہ CDC صحیح، یعنی ایک بچہ اگر وہ کسی بھی طرح سے اسپیشل چائلڈ ہے، CDC میں آ جاتا ہے، تو اس کا یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ صرف بول نہیں سکتا تو آپ اس کے بولنے پر صرف فوکس کرتے، بلکہ ان کی پوری شخصیت کو آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ اور کیا کیا ایسی چیزیں ہیں، ایریاز ہے کہ جو کمزور ہے، کہ اس پر بھی کام کیا جا سکتا ہے۔ جیسے ایک بچہ ہے جو صحیح طرح سے بول نہیں پا رہا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح طرح سے لکھ بھی نہیں پا رہا ہوگا، اور وہ صحیح سے سن نہیں پا رہا، تو اسے نہیں پتا کہ اس نے جو سنا ہے وہ لکھنا کیسے۔ صحیح، تو ہم لوگ پھر صرف اسپیچ تک اس کو باؤنڈ کر کے نہیں رکھ دیتے، اس کو پھر ہم ان ساری ڈومینز میں لے کے چلتے ہیں تاکہ اس کی ہر چیز جو ہے وہ ٹائملی اچیو ہو جائے۔ صحیح۔ اچھا، ایک آج جو ہمارے پروگرام کا موضوع ہے وہ تو یہ ہے، یہ رائٹنگ سکلز ہے۔ اچھا، رائٹنگ سکل عام بندوں میں جس طرح عام بچے ہوتے ہیں ان میں تو یہ ہے کہ چلو کسی خطاط کے پاس یا کسی کے پاس بٹھا دیا جناب اور انہوں نے خوش
خطی لکھنا اور وہ کر دیا ہے. لیکن جو ڈسیبل یا اسپیشل چائلڈ ہے ان میں یہ رائٹنگ اسکل یہ کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے. رائٹنگ اسکلز اگر کسی ایک آپ کو اگر میں کہوں کہ رائٹنگ اسکلز پہ ہم نے کہا جی. تو آپ نے خود کہا کہ بچہ لکھ رہا ہے تو بہت آسان طریقے سے ہم لوگ اس کو سمجھ جاتے ہیں کہ رائٹنگ اسکل صرف لکھنا ہے. کیونکہ رائٹنگ اسکلز ایک بہت بڑی سی آپ کہہ لیں کہ ایک ٹرم ہے جس کے اندر بہت سی چیزیں آتی ہیں. صحیح. ایک ہیلدی بچہ ایک نارمل بچہ ہے تو وہ اگر آپ کو دیکھے گا کہ آپ لکھ رہے ہیں تو وہ خود سے بھی کوشش کرے گا اور وہ صحیح طرح سے لکھنا اسٹارٹ کر دے گا. لیکن ایک بچہ ہے وہ اسپیشل نیڈس کے ساتھ ہے تو اسپیشل نیڈ ایک ٹرم ایسی ہے کہ ایک بچے کو اسپیشل کہہ لیں کہ خصوصی نگہداشت کی ضرورت ہے. اس کو ایک اسپیشل ہر چیز اس کی جو ہے نا اسپیشل طریقے سے چلے گی. تو اسی طرح اسپیشل نیڈس کے بچے کے ساتھ رائٹنگ پہ کام کرنا تھا کیونکہ رائٹنگ جو ہے ایک پورا پروسیس ہے. وہ پروسیس ایسا ہے کہ ہماری باڈی کے اندر دو موٹر پروگرامز ہیں, ایک فائن موٹر اسکلز ہیں اور ایک گراس موٹر اسکلز. تو جو گراس موٹر اسکلز ہوتے ہیں وہ ٹارگیٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے جو بڑے مسلز ہوتے ہیں. جیسے ہم لوگ چل رہے ہیں, میں ابھی بیٹھی ہوئی ہوں, میں ایک بچہ ہے وہ کرالنگ کر رہا ہے, کوئی بھاگ رہا ہے, تو یہ چیزیں جو ہے وہ گراس موٹر اسکلز میں آ جاتی ہیں. فائن موٹر اسکلز جو ہے وہ ٹارگیٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے چھوٹے مسلز کو, جس میں چھوٹے مسلز میں ہاتھ کے مسلز آ جاتے ہیں جس میں رائٹنگ آ جاتی ہے. تو ایک بچہ ہے جس کے فائن موٹر اسکل جیسے وہ پینسل پکڑ رہا ہے یا وہ کسی چیز کو یوں پکڑ رہا ہے, وہ یوں پکڑ رہا ہے, اس کے ڈفرینٹ طریقے. ہاں جی, چمچا پکڑ رہا ہے, کوئی بھی چیز ہے, وہ ماں کی انگلی پکڑ رہا ہے, وہ کسی کے بال پکڑ رہا ہے, وہ دوپٹہ پکڑ رہا ہے, یہ جو ہے فائن موٹر اسکلز میں آتا ہے. اور فائن موٹر اسکلز بچے کے اچیو ہوں گے تو پھر اس میں رائٹنگ اسکلز آئیں گے. تو رائٹنگ اسکلز ایک پورا پروسیس ہے. بچے کے اندر رائٹنگ اسکلز آتی کیسے, جو کہ ہم آگے جا کے جو ہے ڈسکس بھی کریں گے. صحیح. تو یہ جو فائن موٹر اسکلز ہے یہ کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں اور کس عمر میں جو ہے یہ ڈیولپڈ ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے. جو فائن موٹر اسکلز ہیں وہ بچے میں 3 سے 4 ماہ کے اندر ڈیولپ ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. وہ کیسے ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے بچہ جو ہے, چھوٹا سا بھی بچہ ہوتا ہے تو ماں اس کو انگلی پکڑاتی ہے تو وہ فوراً سے پکڑ لیتا ہے. تو یہ جو مٹھی بند کرنا ہوتا ہے اس کو ہم لوگ جو ہے اگر تھوڑے ڈیپلی جائیں تو اس کو ہم لوگ پامر گریسپ کہتے ہیں. بچے میں جو ہے نا سب سے پہلے فائن موٹر اسکلز میں جو ہے نا اس کی جب ڈیولپ ہونا سٹارٹ ہوتی ہے تو اس میں پامر گریسپ آتا ہے, جس میں وہ چیزوں کو اس طرح سے پکڑنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے بچے میں جو ہے نا پنسر گرپ آتی ہے. پنسر گرپ کیا ہوتی ہے کہ جو ہماری پہلی انگلی ہے اور جو ہمارا انگوٹھا ہے, جب اس کو ملا کے ہم کسی بھی چیز کو پکڑتے ہیں, اس طرح ہم نے کسی بھی چیز کو پکڑا, جب ہم لوگ رائٹنگ کی بات کریں تو پینسل ہم لوگ ایسے پکڑتے ہیں. تو یہ جو گرپ ہوتی ہے یہ فائن موٹر اسکل سے آتی ہے. فائن موٹر اسکلز ڈیولپ ہوں گے تو رائٹنگ اسکلز جو آپ میں جو ہے نا بچے میں آئیں گی. اگر فائن موٹر اسکلز میں بچہ تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ تھوڑا ویک ہے, کسی بھی وجہ کی وجہ سے بچہ صحیح سے کوئی چیز پکڑ نہیں پا رہا, وہ مٹھی صحیح سے بند نہیں کر پا رہا, فائن موٹر اسکلز اگر اس کے تھوڑے لیٹ ہو جائیں گے تو اسی طرح بچے کی رائٹنگ اسکلز لیٹ ہو جائیں گے. جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ 3 سے 4 ماہ کے اندر بچے کے اندر فائن موٹر اسکلز اس کے ڈیولپ ہوتے ہیں, اور ڈیولپ ہوتے ہیں تو پھر آگے مزید پالش ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں, وہ ڈفرینٹ چیزیں پکڑتا ہے. اور اس طرح سے اسی طرح 2 چیزیں میں نے آپ کو بتائی, پامر گریسپ اور پنسر گرپ. جو پامر گریسپ ہے نا وہ 10 سے 12 مہینے کے اندر بچے, جب 10 سے 12 مہینے کا بچہ ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور جب بچہ 12 سے 15 مہینے کا ہوتا ہے, وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے, 12 سے 15 مہینے کے درمیان, سال کا آپ کہہ لیں بچہ ہوتا ہے, اس سے جب وہ 15 مہینے تک اس کے اندر ضروری ہے کہ پنسل گرپ آ جائے. اگر نہیں آتی تو پھر اس کے بعد ہم لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ ہم نے وہ بچے کے اندر ڈیولپ کرانی ہے. وہ ماں کا بھی کام ہے, وہ اگر تب ماں نہیں کر سکی, اس ماں نے آبزرو نہیں کیا. عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ خیر ہے میرے بچے نے بھی 2 سال میں جا کے یہ کام کیا تھا, تمہارا بچہ بھی کر لے گا, تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے. لیکن سلولی اینڈ گریجولی پتہ چلتا ہے کہ بچہ ابھی تک صحیح طرح سے پینسل نہیں پکڑ پا رہا, صحیح طرح سے کسی چیز کو مٹھی میں بند نہیں کر پا رہا. تو پھر اس پہ فردر جو ہے اس پہ ڈفرینٹ پلانز بنتے ہیں, اس کی تھیراپیز ہوتی ہیں. صحیح. مطلب آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر 1 سال کے بعد بھی
کوئی بچہ ہے کہ جو پینسل کو اس کو گرفت میں نہیں لا سکتا یا 2 سال میں اس میں نہیں کر سکتا, تو پھر ماں باپ کو سوچنا چاہیے اور CDC کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے. ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ CDC کے ساتھ کریں, لیکن آپ اس چیز کو نوٹس میں لے کے آئیں. ہر چیز دیکھیں, ایک بچہ ہے وہ 3 سال کا ہو گیا لیکن وہ نہیں چل پا رہا, تو آپ کو اس چیز کو صرف آپ رائٹنگ کو مد نظر مت رکھیں. اگر بچہ صحیح سے بیٹھ نہیں پا رہا, اس کی گردن میں ٹھہراؤ نہیں ہو رہا, وہ 1 سال سے بڑا ہو گیا, تو آپ کو ان چیزوں کو بھی, کیونکہ ماں دیکھیں نا, ماں صرف ماں نہیں ہوتی, ماں اس بچے کا ڈاکٹر بھی ہوتی ہے, ماں اس بچے کا ٹیچر بھی ہوتی ہے, ماں اس ٹائم پہ بچے کا جو ہے نا گریٹ آبزرور ماں کو کہتے ہیں. تو ماں کو چاہیے کہ اگر اس بچے میں وہ چیز نہیں اچیو ہو رہی, اب تو ہر چیز انٹرنیٹ پہ بھی پڑی ہوئی ہے, صحیح ٹھیک ہے, انٹرنیٹ کے تھرو آپ سرچ کریں کہ آپ کے بچے میں اس مہینے میں یہ چیز نہیں آئی, تو پھر آپ دیکھیں کہ مجھے اس کو کس کو دکھانا چاہیے, مجھے آیا کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے, کسی تھراپسٹ کو دکھانا چاہیے. صحیح. تو اس چیز کو نوٹس کریں اور پھر اس پہ کام کرنا اسٹارٹ کریں. ٹائملی کام ہوگا, آپ کے بچے کہہ لیں کہ ایج اپروپریٹ, ایج کے حساب سے اس کے اندر وہ چیزیں آنا اسٹارٹ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, اگر وہ بچہ پینسل نہیں پکڑ پا رہا, وہ لکھ نہیں پا رہا, تو وہ اسکول میں اس کے لیے مسئلہ ہوگا. وہ 5 یا 6 سال 7 سال کا ہو جائے گا تب وہ اسکول میں جائے گا, تو اس بچے کے لیے بھی مسئلہ ہوگا, اور ماں بھی پریشان ہوگی کہ میرے بچے کی ایج زیادہ ہو رہی ہے, وہ ابھی تک اسکول نہیں جا رہا. تو ماں کو اس چیز کو مد نظر رکھنا پڑے گا کہ اگر 2 یا 3 سال کا ہو گیا اور پینسل نہیں پکڑ پا رہا, اگر وہ پینسل نہیں پکڑ پا رہا تو جو ہے اس کے اور بھی مسائل ہوں گے, سائڈ بائی سائڈ اور بھی چل رہے ہیں. تو ان چیزوں کو نوٹس کر کے آپ کو کسی جو ہے نا صحیح ایکسپرٹ کے پاس جو ہے نا آپ کو جانا. صحیح. جی سامعین کرام, پروگرام ہمارا جاری رہے گا. آپ اگر CDC چائلڈ ڈیولپمنٹ سینٹر کے ساتھ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کا ٹیلی فون نمبر ہے 0320786533. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں 0320786533. اس نمبر پہ آپ ان کے ساتھ رابطہ بھی کر سکتے ہیں. اور آپ کے بچے کسی بھی اگر فارم کے اندر وہ اسپیشل نیڈس کی ان کو ضرورت ہے اور یا اسپیشل نیڈز والے ہیں, تو آپ CDC کے ساتھ جو ہے وہ اسی نمبر پر 0320786533 کے اوپر آپ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. اس وقت پروگرام ہمارا چونکہ براہ راست چل رہا ہے, آپ فیس بک پیج کے اوپر اپنی کمنٹس کی صورت میں آپ سوالات بھی لکھ سکتے ہیں, اور کوشش کرتے ہیں کہ وردہ آپ کے زیادہ سے زیادہ کویسچنس کو جو ہے وہ انٹرٹین کرے. وردہ یہ بتا دیجیے گا کہ میجر ایریا کیا ہے, یہ جو اسکل جو رائٹنگ اسکلز ہے اس کے میجر ایریاز کون کون سے ہیں؟ میجر ایریاز جو رائٹنگ کے ہیں وہ 3 ہیں بیسیکلی. سب سے پہلے اس میں, جیسے میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا, کہ فائن موٹرز ہیں. سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ فائن موٹرز اگر بچے کی پالشڈ ہیں, اس کے پاس ہیں, تو پھر وہ بچہ کتنا فلوئنٹ ہے, کیونکہ ہم لوگ رائٹنگ کی بات کر رہے ہیں, تو بچہ رائٹنگ میں کتنا فلوئنٹ ہے. اگر میں نے اس کو ایک پیج دے دیا ہے اور اس کو میں نے بولا ہے کہ ABCD تک لکھو, تو اور اس کو میں نے 5 منٹ کا ٹائم دیا ہے, 5 منٹ گزر گئے ہیں, لیکن وہ ابھی تک, اگر میں نے اس کو ڈاٹس لگا کے دیے ہیں اور ابھی تک جو ہے وہ بیٹھا ہوا سوچ رہا ہے کہ میں نے ابھی تک جو ہے نا A نہیں لکھا, 5 منٹ گزر گئے اور اس نے ابھی تک A نہیں لکھا, تو یہ جو ہے فلوئنسی میں آ جاتا ہے کہ بچہ کتنا تیز ہے یا کتنا سلو ہے. سب سے پہلا تو ہمارا جو ایریا ہے وہ فائن موٹرز آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ بچے میں فلوئنسی کتنی ہے. اگر میں آسان الفاظ میں بات کروں کہ وہ کتنا تیزی سے یا کتنا سلو وہ کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اس میں پھر اسی میں آ جاتا ہے کہ اگر میں نے اس کو ڈاٹس لگا کے دیے ہیں کہ ایک لائن کے اندر, جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتی ہوں. صحیح, ٹھیک ہے, ہاں بالکل, آپ بہت ساری چیزیں لا چکی ہے, تو یہ ضروری ہے کہ ہمارے دیکھنے والے اور سننے والے ڈاٹس لگا دیے کہ A B اور C کرنا ہے, ٹھیک ہے, میں نے 3 ڈاٹس لگا دیے, لیکن وہ مے بی A لکھ رہا ہے, یہاں پہ B لکھ رہا ہے, یہاں پہ C لکھ رہا ہے, یہاں پہ D لکھ رہا ہے, اور یہاں پہ E لکھ رہا ہے. صحیح, ڈاٹ سے ہٹ رہا ہے, وہ ڈاٹ سے ہٹ رہا ہے. وہ آپ کہہ لیں کہ وہ جو ہے نا اس کو ایک لائن میں رہنے کے لیے مشکل ہو رہی ہے. جو میں نے ڈاٹس دیے, مے بی وہ ABCD لکھ کے درمیان میں جگہ بچی ہے, نیچے اگر بچی ہے تو وہ یہاں پہ F لکھ دے, صحیح, ٹھیک ہے, وہ یہاں پہ G لکھ دے, مطلب اس کو ایک لائن میں رہنے کے لیے مشکل پیش آ رہی ہے. ٹھیک ہے, باقی وہ لکھ سکتا ہے, لیکن یہ کہ آرڈر میں نہیں ہے ابھی. اسی طرح یہ چیز جو ہے نا یہ میکینکس میں آ جاتی ہے. اس کی جو دوسرا میجر ایریا ہے وہ میکینکس ہے. میکینکس میں کیا ہے کہ میکینکس میں ہوتا ہے کہ آپ نے
جیسے گاڑی کی میکینک سے آپ کو اکثر لوگوں کو گاڑی ذہن میں آتی ہے. تو جیسے ایک میکینک کے پاس ہم جاتے ہیں تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں پہ اسکرو لگنا ہے, یہاں پہ اس کی وائر لگنی ہے, یہاں پہ اس کی بیٹری سیٹ ہونی ہے. تو اسی طرح رائٹنگ کے بھی میکینکس ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بچے کو دے دیے گئے ڈاٹس لگا کے دے دیے گئے کہ ABC آپ نے لکھنا ہے, لیکن مے بی وہ لائن میں نہیں رہ پا رہا. صحیح, ٹھیک ہے, اس کو ایک لائن میں نہیں رہنا آ رہا, اس کو ڈاٹس نہیں پتہ چل رہے. مے بی وہ ABC, اس کو جیسے میں نے کہا کہ آپ نے کیپٹل لیٹرز میں ABC لکھنی ہے, تو وہ A کیپٹل لکھ رہا ہے, B اسمال لکھ رہا ہے, اور C اس سے بھی زیادہ اسمال لکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کو ایک آرڈر میں نہیں رہنا آ رہا, اس کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ جو ہے نا اس کے گرامر میں مسٹیکس آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, اس کو آپ کہہ لیں کہ پہلا ورڈ اس نے اسمال کر دی. جیسے لیٹ سے ایک تھوڑے سے آگے جہاں ہم ایگزامپل میں دیتی ہوں, میں نے اس کو بولا کہ ریڈ لکھو. اب ایک جو نارمل بچہ ہے اس کو پتا ہے کہ R بڑا ہوگا, E چھوٹا ہوگا, D چھوٹا ہوگا. تو مے بی جس کو رائٹنگ کا تھوڑے مسائل ہوں وہ R چھوٹا لکھ دے, E اور D بڑا لکھ دے. ٹھیک ہے, تو یہ میکینکس میں یہ چیز آ جاتی ہے, اس کے ایررز آ جاتے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا سیکوینسنگ, اور آپ کہہ لیں کہ رائٹنگ ایکسپریشنز. بیسیکلی کیا ہوتا ہے ان بچوں میں جو تھوڑا مسئلہ آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جو ان کے مینٹل امیج ہوتی ہے, جو وہ مینٹلی سوچ رہے ہوتے ہیں نا, وہ پیپر پہ ایکسپریس نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. صحیح, کیونکہ مے بی وہ مائنڈ میں آپ نے ان کو بولا وہ لکھنا چاہ رہے ہیں اورنج, وہ بول بھی رہے ہیں اورنج اور وہ لکھ نہیں پا رہے. تو بیسیکلی ان بچوں کے ساتھ یہ مسائل ہوتا ہے کہ جو ان کا مینٹل امیج ہے وہ پیپر پہ وہ امیج جو ہے نا وہ ڈرا نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جو وہ مینٹلی سوچ رہے ہیں وہ اس پیپر پہ نہیں کر رہے. تو ریٹن ایکسپریشن ان کا تھوڑا ویک ہوتا ہے, جو یہ کہہ لیں کہ جو سوچ رہے ہیں وہ ایکسپریس نہیں کر پا رہے. تو یہ جو ہے نا یہ اس کی 3 میجر ایریاز ہیں رائٹنگ کے, جو ہے نا جس کی بیسس پہ بچے کو جو ہے نا آبزرو کیا جاتا ہے, اور اس آگے پھر اس کے پلانز بنتے ہیں اور اس پہ کام کیا جاتا ہے. اچھا, یہ چودھری الطاف حسین اعجاز صاحب ہے, ایک ناہید صاحبہ ہے, احمد عباس صاحب ہے, شیر خان صاحب ہے. سوال انہوں نے ایک CDC کے حوالے سے کیا ہوا ہے کہ CDC کے اندر اپنے بچوں کے حوالے سے کھیل قسم کے مہیا کیے جاتے تاکہ وہ جسمانی طور پر بھی پروان چڑھ سکے. تو مطلب کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹیز بھی CDC کے اندر موجود ہوتی ہے؟ جو ہے جیسے ہمارے ڈفرینٹ کیمپس لگتے ہیں. صحیح, ابھی ہمارا ایک فٹ بال کیمپ بھی چل رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے کہ بچوں کو ہم نے باؤنڈ نہیں کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کچھ ہمارے پاس پیرنٹس ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بچے کو صرف بولنا سکھائیں, آپ اس کو پڑھائی کو چھوڑ دیں کہ یہ صحیح سے پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا. آپ ہمارے بچے کو چلنا سکھائیں, آپ یہ چھوڑ دیں کہ یہ صحیح طرح سے بول رہا ہے یا نہیں بول رہا. لیکن پیرنٹس تو یہ کہتے رہتے ہیں, کیونکہ پیرنٹس کے کنسرنز بھی آپ کہہ لیں کہ بالکل جائز ہوتے ہیں. پیرنٹس چاہتے ہیں کہ جو ہے نا ان کا آپ کہہ لیں کہ بچہ بولنا سٹارٹ کر دے, وہ چلنا سٹارٹ کر دے. ہر کسی کے کنسرنز ہوتے ہیں, پیرنٹس کا حق ہوتا ہے. جی, لیکن یہ کہ وردہ پیرنٹس یہ ہوتے ہیں کہ ان کو صرف اسی ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے نا, وہ دوسرے کمزوریوں کا ان کو پتہ نہیں ہوتا. تو اسی وجہ سے پیرنٹس جو ہے وہ یہ مطالعہ, اور آپ لوگ جو کہ ایکسپرٹ ہے اس کو پورا اسسٹ کر لیتے ہیں, تو بہت ساری چیزیں آپ جو نکل آتی ہے آپ اس سب کو لے لیتے ہیں. جو صحیح طرح سے بول نہیں پا رہا, مے بی ہم نے اس کو فٹ بال میں رکھا ہے. جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل بھی دیتی ہوں, ہمارے کیونکہ ڈفرینٹ کیمپس چلتے رہتے ہیں, اور وہ کیمپس ہم لوگوں کا ایک فیس بک کا پیج ہے, چائلڈ ڈیولپمنٹ سینٹر کے نام سے, آپ لوگ اس کو فالو بھی کر سکتے ہیں. تو اسی میں ہم لوگ جو ہے نا ڈال دیتے ہیں ایکٹیویٹیز بھی ڈال دیتے ہیں, ہم لوگ پوسٹ ڈال دیتے ہیں کہ ہمارا یہ کیمپ لگنے لگا ہے, اگر آپ کا بچہ پارٹیسپیٹ کرے. اور وہ یہ نہیں ہے کہ صرف چائلڈ ڈیولپمنٹ سینٹر کے لیے ہوگا, وہ ہمارا جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ ہم لوگ باہر سے بھی بچوں کو بلاتے ہیں کہ باہر سے بھی اگر کوئی کھیلنا چاہتا ہے, کوئی اس ایکٹیویٹی میں آنا چاہتا ہے, وہ آ سکتا ہے. تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ بچہ بول نہیں سک رہا اور یہ بھاگتا ہے. بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن میں ہائپر ایکٹیویٹی ہوتی ہے, وہ بھاگتے ہیں. پھر ان کی ہائپر ایکٹیویٹی کو ہم لوگ چینلائز کرنے کے لیے ہم ان کو کھیل میں انوالو کر لیتے ہیں. ان کو ہم لوگوں نے آپ کہہ لیں کہ فٹ بال میں انگیج کر دیا, اس کو ہم نے کرکٹ میں انگیج کر دیا, ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز جس میں ہم انگیج کر دیتے ہیں. تو لہٰذا ہم لوگ بچوں کو باؤنڈ نہیں کر کے رکھتے کہ صرف اسپیچ سیشن ہو اور باقی کے نہ ہو اس کے. اسی طرح میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ ہمارے پاس ایک بچہ تھا, اس کی تھراپسٹ کا کہنا یہ تھا کہ یہ ابھی چ کی ساؤنڈ نہیں نکالتا, تو ابھی اس لیول پہ نہیں آیا کہ یہ چ کی ساؤنڈ نکال سکے. تو ہمارا ایک کیمپ لگا, سمر کیمپ تھا وہ. اس کیمپ کی جو ہماری ایک ویک کی ایکٹیویٹی تھی وہ کیچ اینڈ تھرو تھی. تو 2-3 دن وہ دیکھتا رہا کہ جب
اس کی میڈم یا اس کی تھراپسٹ اس کو بال تھرو کرتی ہیں تو اس کو کہتی ہیں کیچ. جی وہ پھر کیچ کرتا تھا. اچھا 2 یا 3 دن کے بعد اس نے کیا کرنا اسٹارٹ کیا, جب اس نے بال ہماری طرف پھینکنا اسٹارٹ کیا تو اس نے ساتھ کیچ بولنا اسٹارٹ کر دیا. اچھا ٹھیک ہو گیا. تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ پلے میں, کھیل میں بچہ بہت جلدی لرن کرتا ہے. صحیح. ہم لوگ کلاس روم میں اگر بچے کو بٹھا دیں گے وہ ڈر بھی جائے گا, وہ سہم بھی جائے گا. جی بالکل, کہ میں کوئی کمزور ہوں یا کوئی وہ ہو تو ظاہر سی بات. تو اسی طرح جب بچے کو ہم لوگ پلے میں انوالو کرتے ہیں نا تو وہ بہت جلدی لرن کرتا ہے. تو یہ میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی ہے کہ بچہ کھیل میں جو ہے نا, جو وہ چ سے ساؤنڈ نہیں نکال سکتا تھا, اس نے بہت جلدی 2-3 دن دیکھا کہ جب پھینک رہے ہیں تو اگلے بندے کو کہنا کیچ. بالکل. ہاں, تو وہ ہمارے لیے ایک اچیومنٹ بھی تھی کہ ہم نے اس کو کیچ اینڈ تھرو بھی سکھا دیا اور اس نے کیچ بولنا اسٹارٹ کیا. صحیح. تو مطلب یہ ہے کہ یہ تو والدین کے لیے بھی ایک وہ ہو گیا, آپ کی طرف سے ایک ٹپ ہو گیا کہ اگر آپ کے ہاں اسپیشل بچے ہیں تو آپ اگر CDC میں لانا چاہتے ہیں, ہم آپ کو رہنمائی آپ کو دیں گے, اور گھر میں بھی پھر آپ خود جو ہے اس طرح کے ایکسرسائز ایکسپیریمنٹس جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. اچھا, جن بچوں کی رائٹنگ میں مشکلات آتی ہے اس کو ڈیل کرنے کا میتھڈ, طریقہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ؟ ٹھیک ہے سر, لیکن کچھ آپ نے یہ جو سامنے رکھے ہوئے یہ بھی آپ کو جو ہے نا اب بتاؤں. صحیح, کیونکہ پہلے تو سب آپ کو وہ بول کے بتانا تھا, اب طریقے میں نے آپ کو بتانا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فائن موٹر اسکل ایک پورا پروسیس ہے. رائٹنگ بچے میں آنی ہے تو وہ ایک پورے پروسیس کے تھرو آنی ہے. تو سب سے پہلے کیا ہوگا کہ بچے میں جو ہے گرپنگ اس کی اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ اگر ہم نے اس کو رائٹنگ پہ لے کے آنا ہے تو وہ ایک چیز کو پکڑ سکے. صحیح. ہاں بالکل. اگر وہ پکڑ نہیں پا رہا, اس کی بھی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں جس میں سے 1 یا 2 میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اس میں سے ایک ایکٹیویٹی یہ ایک نٹ ہے اور یہ اس کا اسکرو ہے. صحیح. یہ ہر گھر میں اویلیبل ہوتا ہے. یہ پلاسٹک میں اب بچوں کے لیے بھی آتے ہیں. صحیح. اور یہ گھر میں ویسے بھی موجود ہوتا ہے کسی نہ کسی شیپ میں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم بچے بڑا ایسی چیزوں کو بچے جو ہے نا بڑے شوق سے پکڑتے ہیں, کیونکہ یہ ان کے کسی کام کی نہیں ہوتی ہے, لیکن ان کو وہ چیز کیونکہ بچہ ایکسپلور کرنا چاہتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچہ کیا کرتا ہے کہ یہاں سے پکڑتا ہے اس کو اور دوسرے ہاتھ سے اس کو یوں کر رہا ہوتا ہے. صحیح. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے اس کی جو ہے نا ان انگلیوں سے اس نے 5 طرف سے انگلیوں سے پکڑ لیا, اور ان 2 انگلیوں سے اس نے, جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا, پنسل گرپ جو ہے اس کی وہ اسٹرانگ ہو جائے گی, جس میں وہ یوں کر کے نکال لے گا. جب وہ نکال لے گا تو میں بھی آپ کا بچہ اس کو دونوں مٹھیوں میں بند کر لے. ہاں کرتے ہیں اکثر کر لیتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو بہت وہ ایکٹیویٹی بتائی ہے, آسان ایکٹیویٹی بتائی ہے جو آپ گھر میں جو ہے نا یہ کرا سکتے ہیں بچے سے. ٹھیک ہے. انیشیلی میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ بچے کو ہمیشہ پلے میں پہلے لے کے آئیں, اس کو انجوائے کرائیں ایک ایکٹیویٹی, پھر آپ اس کو لے کے آئیں رائٹنگ پہ لے کے آئیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے 2-3 چیزیں ہیں. بچے کو ہم نے سکھانا ہے پینسل پکڑنا. صحیح. تو اب کیا ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ ہر انڈیویجول ڈفرینسز کی وجہ سے ہر بچہ ایک دوسرے سے کیونکہ ڈفرینٹ ہے, تو میں بھی ایک بچہ جو ہے وہ پینسل کو یوں پکڑ رہا ہے. بالکل. ٹھیک ہے. جبکہ پینسل کو پکڑنے کا طریقہ ہم لوگ انیشلی, سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جب بچے کو ہم نے رائٹنگ پہ لے کے آنا ہے تو گرپنگ جو ہے نا اس پینسل, اگر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہو تو یہ ایک ٹرائنگولر شیپ کی جو ہے نا یہ کلر پینسل ہے. اس طرح کی پینسلز بھی ملتی ہیں اور کلر پینسلز بھی ملتی ہیں, اور یہ تھوڑی سائز میں بھی تھوڑی موٹی ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ دیکھیں آپ کو اگر نظر آ رہا ہو تو یہ گرپ ہماری اسٹرانگ ہو گئی. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے بچہ جو ہے نا یوں کر کے پینسل پکڑا. صحیح. ٹھیک ہے. ہم نے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے بچے کو ہم نے بتانا ہے کہ پینسل یوں کر کے پکڑتے ہیں. یہ والی جو چیز ہے پینسل یہاں پہ آنی چاہیے. ٹھیک ہے. سب سے پہلی چیز تو ہماری یہ ہوگی. پھر کچھ پیرنٹس کا یہ کنسرن ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ ایسے کر کے پینسل پکڑتا ہے, اور وہ یا ایسے پکڑتا ہے یا پھر وہ ایسے پکڑتا ہے, 5 انگلیوں سے پکڑتا ہے. اس بچے کو صحیح طرح سے پتہ نہیں ہوتا کہ کیسے کرنا. اس کے لیے بہت آسان طریقہ ہے کہ یہ ایک بال ہے. ٹھیک ہے. یہ تو بال ہمارے پاس اویلیبل ہوتی ہے تو میں لے آئی ہوں. اگر یہ بال آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے, آپ ایک روئی لے لیں, کوئی بھی کپڑا لے لیں, اس کا اس طرح سے بال بنا لیں. اس بال کو کیا کریں کہ یہ والی جو 2 انگلیاں, کیونکہ رائٹنگ میں ان 2 انگلیوں کا خاص استعمال نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ آپ کو کہہ لیں کہ رائٹنگ میں ڈسٹرب کریں گی یہ 2 انگلیاں, نیٹ نہیں آئے گی بچے کی رائٹنگ. تو آپ جو یہ کاٹن بال ہے یا کوئی بھی بال, آپ اس کو جو ہے نا ان 2 انگلیوں سے, کیونکہ ہم نے اس کی 5 اس کو عادت ہے 5 انگلیاں استعمال کرنے کی, تو اس میں 5 انگلیاں استعمال ہو رہی ہوں گی.
یہ والی اس کے یہاں پہ پریس ہو جائیں گی, اس سے اس نے بال پریس کر لیا ہوگا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور جو یہ والی پھر ہوں گی نا, اس سے وہ یہ پینسل پکڑ لے گا. اچھا ٹھیک ہے, یعنی آپ نے 2 ڈسیبل کر دیا ان کے. وہ بھی میں نے یوز کر لیا ہے. ٹھیک ہے, کہ اگر وہ صرف یوں پکڑی رکھے گا, اس کو کچھ بھی یہاں پہ فیل نہیں ہوگا, وہ پھر سے پینسل پکڑ لے گا. صحیح. تو اچھا ہوگا کہ وہ کوئی چیز نیچے رکھ لیں اور وہ پھر جو ہے نا لکھنا اسٹارٹ کر. صحیح. تو یہ 5 کی بجائے 2 انگلیوں پہ آ جائے گا, 3 انگلیوں, 3 انگوٹھا اور 2 انگلیاں اس پہ آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد یہ ہے کہ ہم لوگ عام استعمال کرتے ہیں یہ والی پینسل. جی جی. اس پینسل پہ ہم بچے کو بہت بعد میں لے کے آئیں گے. صحیح. کیونکہ اس کا جو آپ کہہ لیں کہ یہ کوئی 3-4 رہے اس طرح کے جو ہے نا, یہ پتلی ہے جی. تو بچے کے لیے یہ جو ہے نا اس طرح سے فائدہ مند نہیں ہے. اسی طرح مارکر ہے, تو دیکھیں کہ مارکر موٹا ہے, مارکر بچہ بہت ایزیلی پکڑ لے گا. اسی طرح یہ کلر پینسلز ہیں تو یہ تھوڑی موٹی ہیں, تو بچہ اس کے لیے آسانی سے پکڑ لے گا. صحیح. یہ تو ہو گیا کہ ہم نے بچے کے اندر پینسل ہولڈنگ کیسے لانی. ٹھیک ہے. سب سے, کیونکہ ہم لوگ رائٹنگ پہ کام کر رہے ہیں, تو سب سے پہلے بچے میں پینسل ہولڈنگ آنی ہے. پینسل ہولڈنگ کا پروسیس میں نے آپ کو بتا دیا کہ بچے میں پینسل ہولڈنگ کیسے آنی ہے. اس کے بعد جو ہے نا کیا ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ اس کے بعد جب پینسل ہولڈنگ اس میں آ جاتی ہے نا, پھر بچے میں ایک چیز آتی ہے اسکربلنگ, جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں کہ بس وہ فری ہینڈ کچھ بھی کرتا رہے. آپ نے اس کو پینسل پکڑا دی, آپ سائڈ بائی سائڈ آپ نے اس کو یہاں پہ یہ پکڑا دیا کہ ان 2 انگلیوں کو آپ نے یہاں پہ کرنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے اس کو فری ہینڈ چھوڑ دیا, ایک بلینک پیج دیکھ کے. اس بچے میں یہ چیز آنی چاہیے. صحیح. یہ آنی چاہیے. اب اسی میں لیکن یہ جب اس پہ تو ماں باپ بڑے غصے ہوتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. ہاں جی, کیونکہ سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں. تو اس کا میں آپ کو بتاتی ہوں, یہ ایک طریقہ ہے, ماں باپ کو غصہ نہیں ہونا چاہیے اس پہ. یہ فرسٹ فیز ہوتا ہے بچے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اس میں بھی 2 چیزیں ہیں کہ جب بچہ لکھنا سٹارٹ کرتا ہے نا, کچھ بچے ایلبو اپنا ٹیبل پہ لگا رہے ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں, اور کچھ بچے اپنا ایلبو ان کا ہوا میں ہے اور وہ لکھ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. یہ بھی بچوں میں کچھ مسائل ہوتے ہیں. صحیح. آٹزم کے کچھ بچے ہوتے ہیں, ان میں یہ مسائل ہوتے ہیں کہ ان کو ہینڈ فلیپنگ کی ہوتی ہے. تو اس میں بھی آپ کو پتا ہوگا, کیونکہ ہم لوگ ملٹی ڈسپلنری کام کریں, تو او ٹی پلان میں ان کا یہ ہوتا ہے کہ آپ ویٹس ڈال دیں گے بچے کے ہاتھوں پہ, تو وہ ہاتھ نہیں فلیپ کر سکے گا. اس کے ہاتھ اس کے جسم کے ساتھ رہیں گے. اسی طرح یہ اس طرح کے ویٹس ہوتے ہیں. یہ ویٹ ہے, یہ دیکھ لیں, یہ 0.5 kg کا ویٹ ہے. مجھے بھی ذرا تھا کہ میں نہیں, بس ٹھیک ہے, ہو جاتا ہے. تو اسی طرح اگر بچے کا جو ہاتھ ہے وہ ہوا میں ہے, تو آپ کیا کریں گے, آپ یہاں پہ ویٹ ڈال دیں گے. ٹھیک ہے. آٹومیٹیکلی جب اس کو, میں بڑی ہوں کیونکہ مجھے یہ فیل نہیں ہو رہا ہے, لیکن چھوٹے بچے کے لیے یہ کافی ویٹ ہے, تو وہ آٹومیٹیکلی جب یہاں پہ ویٹ ہوگا نا, تو اس کا ہاتھ یہاں, یہ والی چیز ٹیبل پہ آ جائے گی, اور یہ جگہ کیونکہ اس کی فری ہوگی, تو وہ خود ہی یہ کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک ٹیکنیک ہے پیرنٹس کی, اگر اکثر کنسرن ہوتا ہے کہ اس کا کیونکہ ایلبو ساتھ نہیں لگ رہا, وہ صحیح طرح سے کام نہیں کر رہا. تو ویٹس جو ہے یہ عام جو ہے اویلیبل ہیں. اگر یہ اویلیبل نہیں ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اسی طرح کا ایک کپڑا لیں گھر میں اور اندر ریت ڈال لیں. لیکن وہ ریت 1 کلو تک, کلو تو بہت زیادہ ہو جائے گی. آپ جو ہے نا انیشیلی اپنے بچے کی ایج کے حساب سے دیکھیں, اگر بچہ بہت چھوٹا ہے آپ 0.5 kg اس کے اندر ڈال دیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کچھ 1 پاؤ یا 1.25 پاؤ اس طرح کے وہ ڈال دیجیے گا. اس طرح سے آپ ڈال لیں کہ بچے کے لیے وہ پینفل نہ ہو. صرف ہمارا کیا مین پرپز ہے کہ بچے کی یہ جو ایلبو ہے وہ ٹیبل پہ لگے, کیونکہ ہم نے پوسچر مینٹین کرانا ہے بچے کا. جیسے میں نے آپ کو بتایا, پوسچر مینٹین کرانا فزیو والوں کا کام ہے, لیکن ہم لوگ اکٹھے ایز اے ٹیم کام کر رہے ہیں, تو وہ ہمیں گائیڈ کر دیتے ہیں کہ اس بچے کا پوسچر مینٹین کرنا ہے, تو آپ نے جو ہے یہ والا ویٹ جو ہے آپ اس کے یہاں پہ رکھ دیں گے, تو اس کا ایلبو آٹومیٹیکلی جو ہے نا وہ نیچے آ ٹیبل پہ آ جائے گا. اچھا, اس ویٹ کو اگر کوئی خریدنا چاہے, یہ تو یہ کس نام سے؟ یہ ایزیلی اویلیبل ہے ویٹس کے نام سے. اچھا, ویٹ کہ مجھے اتنے kg کے ویٹ دے دیں آپ, تو آپ کسی بھی میڈیکل اسٹور میں جائیں, میڈیکل اسٹور میں جائیں, یہ جو میڈیکل اکوپمنٹس جہاں سے ملتے ہیں وہاں پہ جائیں, تو وہاں پہ بھی یہ چیز اویلیبل ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اب میں نے آپ کو بتا دیا اسکربلنگ بچہ کرتا ہے, بچہ پیج پہ یہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ اسکربلنگ ہے, میں کیمرہ میں بھی دکھا دیتی ہوں. جی جی بالکل. یہ اسکربلنگ ہے. صحیح. فرسٹ اسٹیج یہ ہے کہ بچے میں یہ اسکربلنگ آنی چاہیے. صحیح. جب اسکربلنگ آ جائے گی, ہمیں پتہ چل جائے گا بچہ پراپر پوسچر مینٹین کر کے پراپر رولس فالو کر رہا ہے, اس کی ایلبو لگ رہی ہے, اس کی یہ والی فنگر یہاں پہ, اور اس کی پینسل یہاں پہ ہے. اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ ہم ایسا ایک اسٹینسلز ملتے بھی ہیں, لیکن یہ اسٹینسل خود بنایا گیا ہے ہمارے سینٹر میں. ٹھیک ہے. ہارڈ چارٹ پیپر لے لیا ہم لوگوں نے, اور اس کو ہم نے اس طرح سے کٹ کر دیا. صحیح. ٹھیک ہے.
تو ہم نے کیا کیا کہ اس کے بعد ہم نے یہ اب ڈفرینٹ شیپس ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے تو یہ جو ہے کاٹی ہے, آپ اس کو سرکل کر سکتے ہیں, آپ اس کو ٹرائنگل کر سکتے ہیں, میں نے اسکوائر لیا. اس کے بعد آپ ایسے رکھ دیں گے اور بچے کو آپ کمانڈ دیں گے کہ اس کے اندر کلر کرنا ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. وہ اس کے اندر بھی اسکریبل کرے گا. صحیح. لیکن وہ اسکریبل کیا کرے گا کہ وہ ایک شیپ ہے اس کو اسکریبل کر رہا ہے. صحیح. جب وہ اٹھا کے دیکھے گا تو اس کو پتہ چلے گا, یہ دیکھیں آپ کو ڈفرینس فیل ہوگا جی بالکل, کہ وہ فری ہینڈ بس وہ کرتا گیا اور یہاں پہ ایک شیپ میں آ گیا, آرڈر میں آ گیا, ان کو ایک ضابطے کے اندر ہم نے بند کر دیا کہ اسی کے اندر رہنا. ہاں جی بالکل. صحیح. سب سے پہلے بچے میں اسکریبلنگ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب بچے میں اسکریبلنگ آ جاتی ہے, اسکریبلنگ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کی پینسل گرپنگ اسٹرانگ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جب اس کی پراپر اسکریبلنگ آ جاتی ہے, اس کے پینسل کا کہہ لیں کہ اینگلس ٹھیک ہو جاتے ہیں, پراپر وہ وے میں پینسل پکڑ رہا ہے, ایلبوز کی لگ رہی, سب کچھ ہو رہا ہے, اس کے بعد ہم اس سے ڈاٹ ٹو ڈاٹ جوائن کراتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈاٹ ٹو ڈاٹ جوائن کیسے کراتے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا پیج لے لینا ہے ایسے. صحیح. ٹھیک ہے, یہ پیج ہے تو آپ نے ایک ڈاٹ یہاں پہ لگایا اور ایک ڈاٹ یہاں پہ لگایا. ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوگا کہ آپ بچے کو کمانڈ دیں گے, آپ کو انیشیلی بچے کا ہاتھ پکڑنا پڑے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ ایک بچہ اسٹریٹ لائن ڈرا کرنے کے لیے مے بی آپ کو ہاتھ پکڑنا پڑے, اور مے بی بچہ آپ کی اتنی اچھی کمانڈ فالو کر لے کہ جو ہے نا وہ آپ اس کو دے. ٹھیک ہے, آپ نے اسٹارٹ اور اسٹاپ کی کمانڈ دینی ہے. صحیح. بچے کو آپ نے کہنا ہے کہ پینسل یہاں پہ رکھیں. ٹھیک ہے. وہ یہاں پہ پینسل رکھے گا. ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے موٹی پینسل پکڑی ہے, اور وہ جس کی گرپنگ اسٹرانگ ہے, گرپ اسٹرانگ ہے. اب تو یہ کہ اسٹیشنری شاپس پہ آپ جا کے کہیں کہ آپ گرپنگ والی پینسل دے دیں تو وہ ایزیلی آپ کو دے دیں. ٹھیک ہو گیا, یہ اچھی بات ہے. تو آپ یہاں پہ اس کو کہیں گے اسٹارٹ. وہ اسٹارٹ کرے گا, مے بی وہ نیچے جائے اوپر جائے, اور وہ پھر یہاں پہ جب آئے گا ہم اس کو کہیں گے اسٹاپ. جب وہ سیکنڈ پہ آئے گا نا تو مے بی وہ نیچے نہ جائے, وہ اوپر جاتا ہوا یہاں پہ آ کے اسٹاپ کرتے. اگر ہم نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے تو ہم اس کو یہاں سے لے کے جائیں گے, یہاں پہ ہم اس کو اسٹاپ کرا دیں گے. صحیح. ہاتھ پکڑا ہوا ہے نہیں پکڑا ہوا, آپ یہاں سے اسٹارٹ کی کمانڈ دے کے یہاں پہ اسٹاپ دے دیں. صحیح. اسٹارٹ کی کمانڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہ ماں یا جو بھی باپ ہے, بھائی ہے, بہن ساتھ ہے, تو ان کو کہے کہ اسٹارٹ, اور پھر وہاں پر جہاں ڈاٹ پہ پہنچ جائے تو وہاں ان کو کہے کہ اسٹاپ. یہ بھی اس کی لرننگ ہو رہی ہے. صحیح. کہ اس پوائنٹ پہ اسٹارٹ شروع کریں, اسٹاپ رک جائے. ٹھیک ہے. کچھ ہوں گے بچے جو مے بی یہاں سے اسٹارٹ کریں اور یہاں پہ اسٹاپ کریں. آپ کے لیے وہ تھوڑا ہو جائے گا, مشکل ہو جائے گا, تو آپ ایک بلینک پیج لیں, باقی پہ آپ کور کر دیں, اور صرف یہاں پہ آپ جو ہے نا رکھ دیں گے تو بچے کو پتا ہوگا کہ میں نے اسی کو کرنا. ٹھیک ہے. 1 ویک اگر آپ اس کو اسٹارٹ اسٹاپ کراتے رہیں گے, اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اب بچہ پراپر جو ہے میری کمانڈ فالو کر کے لائن بنا رہا ہے. اس کے بعد آپ اتنا گیپ لے آئیں گے. اچھا, اس کو پہلے اس کا گیپ کم تھا جی, اس کے بعد آپ اتنا گیپ لے آئیں گے. صحیح. ٹھیک ہے, سیم چیز ہوگی, اسٹارٹ کرے گا بچہ, اسٹاپ کر دے گا. اچھا, اسٹارٹ کرے گا, اسٹاپ کر دے گا, سیم چیز ہوتی رہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ہمارے پاس ہوگی ڈاٹ ٹو ڈاٹ جوائننگ. جب بچے کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور یہ اینڈنگ پوائنٹ ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد ہم لوگ بچے کو جو ہے نا ٹریسنگ پہ لے آئیں گے. اچھا. اور ٹریسنگ جو ہے وہ بالکل بلینک بورڈ پہ ہوگی. یہ میں نے پہلے ہی بنا لی تھی تاکہ ہمارا ٹائم کم لگے. جی جی. ٹھیک ہے, بلینک بورڈ ہو آپ کے پاس. صحیح. ٹھیک ہے, اس کے اوپر یہ آپ اگر دیکھ سکتے ہیں ڈاٹ سے آپ نے بنایا ہوا کوئی بھی لفظ, اس کو ٹریسنگ کہتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, سب سے پہلے اسکریبلنگ آ گئی جی, اس کے بعد ڈاٹ ٹو ڈاٹ جوائننگ آ گئی, اس کے بعد جو ہے نا یہ ٹریسنگ آ گئی. ٹریسنگ میں بھی اگر آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے, یہ جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے اس کو میں نے بولڈ کر دیا. جی جی, سب سے ٹھیک ہے, یہ سی کا اسٹارٹنگ پوائنٹ بولڈ ہے. ٹھیک ہے, بی کا اسٹارٹنگ پوائنٹ بولڈ ہے, ڈی کا بھی بولڈ. ٹھیک ہے, تو اسی طرح اگر بچے کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے تب بھی ہم نے بچے کو اسٹارٹ بولنا ہے. یہاں پہ اسٹارٹ بولنا ہے, اسٹریٹ لائن ڈاؤن, اور یہاں پہ ہم نے اس کو بولنا ہے اسٹاپ. ہاتھ پکڑا ہوا ہے یا نہیں پکڑا ہوا, اسٹارٹ اور اسٹاپ کی کمانڈ ہم ساتھ ساتھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح وہ ٹریس کرتا جائے گا. یہ اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا, وہ تھوڑا بولڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بچے کو تاکہ اس کو معلوم ہو کہ میں نے یہاں سے شروع ہونا ہے. ہمیں ساتھ ساتھ پرومپٹ دینی پڑے گی. ٹھیک ہے, پرومپٹ ہمیں دینی پڑیں گی. اسی طرح ہم یہاں سے بی اسٹارٹ کرا لیں گے. صحیح. اسی طرح سے یہ چیز چلتی رہے. ٹھیک ہو گیا. جب ہم لوگ دیکھیں گے, یہ نہیں کہ ہم نے 1 ویک کرایا اس کے بعد ہم آگے چلے گئے. اگر ہو سکتا ہے بچے میں
1 مہینہ لگے اس کو ڈاٹ ٹو ڈاٹ جوائن کرنے میں, اور ٹریسنگ میں اس کو مے بی 1 ہفتہ لگے, مے بی اس کو 3 مہینے لگے, مے بی اس کو یہ تو بچے کے پوٹینشیل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم بچے کو فورس نہیں کر سکتے ہیں چیز پہ, ٹھیک ہے, یہ چیز آ جائے گی. اس کے بعد کیا ہوگا کہ جب اس کی ٹریسنگ میں بھی ماسٹری آ جاتی ہے, ہمیں پتہ ہے کہ اب ہم اس کو کمانڈ دے رہے ہیں اور وہ فوراً ہماری کمانڈ فالو کر رہا ہے. اس کے بعد کیا ہوگا کہ ہم جو ہے نا بچے کو اس 2 طرح کی آپ کہہ لیں کہ انگلش کی لائنز ہوتی ہیں. اب آپ یہ دیکھیں تو یہ تھوڑی براڈ ہے جی, ٹھیک ہے, یہ تھوڑی موٹی ہیں. اور اگر میں اب آپ کو دکھاؤں, اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ تھوڑی تنگ ہے جی, ٹھیک ہے. تو بچے کے لیے جس نے ابھی کہہ لیں کہ لکھنا سٹارٹ کیا اس کے لیے یہ آسان ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اس میں بھی کیا ہوگا, فاصلہ زیادہ ہے, اس میں فاصلہ, اس میں بھی یہ ہوگا کہ ہم اس کو بتائیں گے کہ یہ آپ کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور یہ آپ کا اینڈنگ پوائنٹ ہے. اگر آپ ابھی اس کو سکھا رہے ہیں تو آپ کو یہ اینڈنگ پوائنٹ, مے بی آپ کو یہ سٹارٹنگ پوائنٹ بنانا پڑے اور یہ اینڈنگ پوائنٹ, لیکن اس کو ہم نے لائنز کا کانسیپٹ دینا ہے کہ آپ نے لائنز کے اندر کام کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے. تو ہم اس کو لائنز کے اندر, مے بی یہاں بھی ہمیں ڈاٹس لگا کے دینے پڑے, تو ہم اس کو ڈاٹس لگا دیں گے اور وہ پھر اے لکھ لے گا. جب اس کو پتا چل جائے گا کہ اب مجھے یہاں تک لکھنا ہے, یہ دیکھیں یہ ایسے, پھر میں آہستہ آہستہ یہ والے ڈاٹس ہٹا کے یہاں پہ جو ہے نا لے آؤں گی صحیح ڈاٹس, ٹھیک ہے. جب میں یہاں پہ ڈاٹس لے آؤں گی تو اس کو پتا ہوگا کہ میں نے اس طرح سے کرنا ہے, تو یہ اے بن جائے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جب یہ بھی ہو جائے گا اس کے بعد پھر ہم اس بچے کو اس والی شیٹ پہ لے آئیں گے. صحیح, ٹھیک ہے. اس والی شیٹ پہ لے کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی رائٹنگ اچھی, چھوٹا کرے گا, وہ اچھا لکھے گا. اور ہمارا مین پرپز یہ والی جو ہے یہاں پہ لے کے آنا ہے. جب ہم یہاں پہ لے آئیں گے پھر ہم بچے کو آگے تیار کرتے ہیں, آگے اسکول ہم نے بھیجنا ہو تو ہم اس کے لیے تیار کرتے ہیں. کیونکہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے. ایک چیز میں آپ کو اور بتاتی جاؤں گی کہ اگر بچہ ہے اس کو ہم لوگ اے لکھوانا چاہ رہے ہیں لیکن وہ نہیں لکھ پا رہا ہے, اس کو نہیں پتا چل رہا کہ وہ اے کیسے لکھنا ہے, تو سینڈ پیپرز ملتے ہیں, ورنہ فومنگ شیٹس, یہ گلٹر فومنگ شیٹس ایسی ملتی ہیں, گلٹر فومنگ, ٹھیک ہے, یہ ہم نے کٹ کی ہوئی ہیں. صحیح. تو اس میں یہ ہوگا کہ اگر آپ فیل کریں اس کو تو اس کا ٹیکسچر تھوڑا ڈفرینٹ ہے جی, بالکل. یہ ایک عام پیج سے تھوڑا ڈفرینٹ ہے جی, بالکل, ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہوگا کہ اگر بچہ صحیح سے اے نہیں لکھ پا رہا تو ہم اس کو, اس کی انگلی پکڑیں گے اور ہم اس کو اس کے اوپر فیل کرائیں گے کہ ایسے اے لکھتے ہیں. اس میں کیا ہوگا کہ ٹیکسچر ڈفرینٹ ہے, اس کے برین کو میسج جا رہا ہو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو پھر جب ہم اس سے پیج پہ لکھوائیں گے تو وہ اس کے لیے آسان ہوگا. اور ایک اور پیرنٹس کا کنسرن ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ پینسل پہ بہت زیادہ زور دے کے لکھتا ہے. اس کے آسان طریقہ تو یہ ہے کہ یہ جو ہے آپ کہہ لیں کہ یہ ہمارے ہر گھر میں ہوتی ہے کپڑوں کے اوپر لگانے کے لیے, ٹھیک ہے, جس کو پیگ کہتے ہیں اور اردو میں اس کو چٹکی کہتے ہیں, چٹکی, ٹھیک ہے. تو ہم کیا کریں گے کہ اس طرح سے ہم لوگ اس چٹکی کو لگا لیں گے پینسل پہ, اور جو یہ والی انگلی ہے وہ اس کے اندر ہوگی, یہ والی یہاں اوپر ہوگی اور یہ یہاں پہ ہوگی. اس میں کیا ہوگا کہ اس انگلی کا پورا پریشر اس کے اوپر نہیں پڑ رہا ہوگا, تو بچہ جو پہلے فل زور سے کرتا تھا وہ اس کا زور تھوڑا کہہ لیں ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا, تو وہ فل زور سے نہیں کر پا رہا. اگر یہ بھی ٹیکنیک اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے, فائدہ مند نہیں ہے, تو یہی جو سینڈ پیپر ہوتا ہے جس کو اردو میں ریگ مال جس کو کہتے ہیں, اس طرح کے ڈفرینٹ ٹیکسچرز والے جو ہے نا اسٹیشنری شاپس پہ اویلیبل ہوتے ہیں, آپ اس کے اوپر بچے سے لکھوائیں. اچھا, جب اس کے اوپر لکھوائیں گے تو اس کا ٹیکسچر ڈفرینٹ ہے, وہ اتنی زور سے نہیں لکھا جائے گا. صحیح. تو جب اس پہ آپ پریکٹس کرا کے جب آپ نارمل پیج پہ لے کے آئیں گے تو بچہ اچھے طریقے سے بالکل نارمل طریقے سے لکھنا سٹارٹ کرتا ہے. صحیح. اچھا وردہ, بس ٹائم ہمارے پاس ختم ہے. والدین کے لیے کوئی مختصر سا پیغام؟ والدین کے لیے میرا یہ مختصر سا پیغام ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ماں اور باپ جو ہیں, پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ماں اور باپ بچے کا تھراپسٹ بھی ہیں, ڈاکٹر بھی ہیں, اس کا ہر چیز ماں ہوتی ہے, ایڈمنسٹریٹر ہے. تو ماں کو اس کی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی دیکھنی چاہیے. صحیح. وہ صحیح سے گردن نہیں اگر ٹھہرا رہا, 3 مہینے ہو گئے, اس سے زیادہ ہو گئے, 6 مہینے ہو گئے, 9 مہینے ہو گئے, اگر بچے میں گردن کا ٹھہراؤ نہیں آیا تو وہ بیٹھے گا کب؟ تو یہ چیزیں ماں کو نوٹ کرنی چاہیے اور آگے جو ہے کسی ایکسپرٹ کے پاس جانا چاہیے. اگر آپ رائٹنگ پہ ہی کام کر رہے ہیں تو بچے کا پہلے آپ پوٹینشیل دیکھیں. یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے بچے کے پوٹینشیل سے زیادہ کام اس پہ کر رہے ہو, اتنا بچے کا پوٹینشیل نہ ہو اور آپ جو ہے نا اس پہ کام, اس پہ آپ کہہ لیں کہ ورک لوڈ زیادہ ڈال رہے ہو,
اور اپنی ایکسپیکٹیشنز جو ہے نا وہ تھوڑی لو رکھیں. اگر آپ کا بچہ ABC نہیں لکھ پا رہا تو آپ نے اس کو کسی سینٹر میں ڈال دیا یا آپ نے اس کو ایک ایکٹیویٹی کرنا اسٹارٹ کر دیا, تو آپ یہ مت ایکسپیکٹ کریں کہ رات میں اس میں چینج آ جائے. جی ٹھیک ہے, وقت اس کو دینا چاہیے کیونکہ وہ اسپیشل ہے اور اسپیشل لوگوں کے لیے جو ہے نا اسپیشل اقدامات کرنے. جی اچھا ماہین صاحبہ, ایک یہ سوال ٹو مچ امپورٹنٹ کہ اکثر بچے غصہ بہت کرتے ہیں, بات کرتے ہوئے بہت اونچی آواز میں بات کرتے ہیں, نہیں ماننا یہ وہ, اچھا ٹھیک ہے بہن بھائیوں کے ساتھ, تو یہ جو ہے اور کہتے ہیں کہ جی ٹیچر کی بات بڑے مانتے ہیں. اس کی کیا یہ ہوتا ہے کہ گھر کا ماحول اور ہوتا ہے اور ٹیچر کا ماحول, اسکول کا ماحول جو ہے نا وہ اور ہوتا ہے. ٹیچر کا یہ ہے کہ ٹیچر سختی بھی کرتی ہے اور پیار بھی کرتی ہے, لیکن جو ٹیچر پیار کرتی ہے وہ بھی اس طرح سے کرتی ہے کہ بچہ فری ہینڈ نہ لے لے, ٹھیک ہے, مطلب وہ زیادہ جو ہے نا اس چیز کا فائدہ نہ اٹھائے. اگر وہ غصہ کر رہا ہے, وہ آپ لوگوں پہ چیخ رہا ہے, تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کے لیے آپ لوگوں نے کوئی ماحول ایسا بنا دیا کہ اس نے چیخنا سٹارٹ کر دیا. ٹھیک ہے, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہر چیز بچے کے فیور میں ہونا چاہیے. اگر وہ کہہ رہا ہے مجھے سارا دن چاکلیٹ کھانی ہو تو آپ اس کو سارا دن چاکلیٹ دے رہے ہیں. اگر اس کو چاکلیٹ پسند ہے تو چاکلیٹ اس کے لیے ایک گفٹ ہونا چاہیے. آپ نے اس سے کام کرانا ہے, پہلے وہ آپ اسے کہیں گے آپ کام کر لیں, پھر ہم آپ کو چاکلیٹ دے دیں گے. صحیح, ٹھیک ہے, تو آپ کا بھی مطلب نکل جائے گا, بچے کا مطلب بھی نکل جائے گا. انوائرمنٹ ایسا دینا ہوگا جس میں وہ چیخنا رہا. صحیح. بہرحال اسی قسم کے جو مسائل آئیں گے تو آگے اسی پروگرام میں ہم ان پر گفتگو کرتے جائیں گے, اور یہ بھی میرے خیال میں ایک موضوع ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ العزیز ماہین صاحبہ, یہ ہماری کوشش ہوگی کہ اسی کے اوپر بھی ہم بات کریں اور تفصیل کے ساتھ, چونکہ یہ تقریباً ہر دوسرے گھر کا, ہر گھر کا یہی مسئلہ کسی نہ کسی بچے کے ساتھ ضرور ہوتا ہے. سامعین کرام, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, آپ سنتے رہیے گا رفاع FM 102.2. اس پروگرام کو آپ تک پہنچا رہے تھے ہمارے اسٹوڈیو انجینئر واجد محمود صاحب. وردہ, آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کا. اجازت دیجیے گا, اللہ نے کے بان.